السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں جس طرح کہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں 2-3 خطبوں میں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اطاعت گزار بندوں کو جنت میں جو بلند ترین مقامات ہوں گے، بالا خانے ہوں گے، ان میں رہنے کی بشارت دی اور فرمایا ہے کہ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، کہ وہ غرفوں میں، بلند و بالا محلات میں بے خوف و خطر رہیں گے۔ اونچے مکانات میں رہا جائے تو بسا اوقات نیچے اوپر آنے میں پشیمانی ہوتی ہے، مگر جنت میں کسی نوعیت کی کوئی پشیمانی کا تصور نہیں۔ وہاں آسائش، آرام، خوشگوار ماحول اور سدا بہار جنت، اسی کا اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہ غرفات آپ سن چکے ہیں کہ یہ نصیبہ ہے نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل الدرجات العلیٰ لیراہم من تحتہم کما ترون الکواکب الدریہ فی افق السماء، کہ اوپر کے درجے والے، اوپر کے محلات، ان میں بسنے والوں کو نیچے رہنے والے وہ اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم زمین پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ، ان محلات میں رہنے والوں میں ابو بکر بھی ہیں اور عمر بھی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی نامزد طور پر جنت کی بشارت تو نبی علیہ السلام نے کئی بار حضرت ابو بکر و عمر کو دی، اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی دی، لیکن ان غرفات کی مناسبت سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بشارت دی کہ وہ اونچے محلات جو ہیں وہ ابو بکر اور عمر کے لیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان محلات کے ساتھ ساتھ نیچے دودھ کی، صاف شفاف پانی کی، شہد کی نہریں جاری ہوں گی، دودھ کی اور صاف شفاف شراب کی، دودھ کی اور شہد کی۔ اور یہ نہریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 بڑے بڑے دریا بنائے ہیں ان چاروں چیزوں تاکہ ان نہروں میں یہ چیزیں آتی جاتی رہے۔ پانی کھلا ہو تو اس کا وہ نظارہ نہیں ہوتا جو چلتے ہوئے پانی کا ہوتا ہے۔ یہاں اسی لیے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ تجری من تحتہا الانہار، وہ جاری ہوں گی، پانی کھڑا نہیں ہوگا تاکہ آنکھوں کو خوبصورت لگے۔ اور یہ جو پینے کی بات فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اللہ اکبر، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ فرمایا یہ ایسی شراب طہور پینے کے لیے ملے گی کہ جس کا سیل بند کستوری کا ہوگا، ڈھکن کستوری کا ہوگا، ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ آگے بڑھنے کی تمنا رکھنے والوں، آگے بڑھنا ہے تو اس چیز کو آگے لینے کے لیے کوشش کرو۔ تم تو دنیا کے پیچھے، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اچھا کاروبار ہے، تو اس کا دل بھی للچا جاتا ہے، انسان ہے، میرے پاس بھی یہ چیزیں اور یہ آسائش ہونی چاہیے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا یہ ساری دنیا کی آسائش جہاں رہنے والی ہے، بقا اور دوام جنت کی چیزوں کو ہے اور جنت کو ہے۔ اس لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا داعیہ اس کے حصول کے لیے ہونا چاہیے۔ آگے بڑھ کے ہم چلے ہم چلے ہم چلے، اللہ اکبر کبیر۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ اللہ کی طرف سے یہ وعدوں کا اعلان ہو جانے کے باوجود اور پڑھنے سننے کے باوصف ہمیں یقین نہیں آتا، ہم پھر دنیا سے بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہم پھر بھی دنیا کی زندگی پہ ریجھے ہوئے۔ ہمارا تقابل اور ہماری بڑھوتی دنیا کے حصول کے لیے، جنت کے حصول کے لیے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں آگاہ کیا ہے سورۃ الاعراف میں کہ یہ شیطان تمہیں اسی طرح ورگلائے گا جس طرح کہ تمہارے ابا کو ورگلایا تھا۔ اور آدم علیہ السلام کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اور یہ کہہ کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں تمہارے لیے نصیحت کر رہا ہوں تمہیں اور تمہارا خیر خواہ۔ اس درخت سے تو اس لیے روکا ہے کہیں تم جنت میں ہمیشہ نہ رہو،
اور فرشتوں کے خصائل نہ اختیار کر جاؤ. تمہیں یہاں رہنے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا، تمہیں دنیا میں بھیجنے کے لیے بنایا ہے، زمین پر، جنت پر نہیں. اس لیے یہ پھل کھا لو، یہ درخت کے پاس جاؤ، اس کا پھل کھاؤ. اور میں تو جا ہی رہا ہوں، میں کہتا ہوں کٹھے رہتے تھے، چاہتا جاتا تمہاری خیر خواہی کر جاؤں. اچھی خیر خواہی کی کہ جو ہی آدم علیہ السلام نے اس کی بات مانی، آدم علیہ السلام بھی ننگے ہو گئے اور حوا علیہ السلام بھی ننگی ہو گئے، جنتی لباس ہی اڑ گیا. اللہ ذوالجلال نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس مردود کی بات نہ ماننا اور اس درخت کے قریب نہ جانا؟ روکا نہیں تھا؟ کوئی ہیلا بہانہ نہیں کیا. فوراً اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مولا کریم پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی، خطا کھا گئے، ہمیں معاف فرما دیا جائے. اللہ ذوالجلال نے معاف فرما دیا. تو شیطان سے خبردار اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو بھی کیا تھا، انسان کو بھی کیا ہے، مگر بابا کی طرح ہم بھی اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. ہمیں بھی یقین نہیں آتا. وہ دنیا کا وہ جس خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے اور گناہ کو جس لذت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ہم عارضی لذت کی بنیاد پر، عارضی لطف کی بنیاد پر ہم شیطان کے ہاتھوں پر گلائے جاتے ہیں. اور جو اس سے بچتا ہے اور اللہ کا ہو کے رہ جاتا ہے، اسی کے بارے میں انہی کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ میرا ان کے بارے میں وعدہ ہے. وعدہ دونوں سے ہے، ایمان والوں سے بھی، کفر و شرک کی راہ اختیار کرنے والوں سے بھی وعدہ ہے. لفظ دونوں کے بارے میں ایک ہے. ذرا یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. وعدہ دونوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اور تمہارا وعدہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. شیطان اس بات سے قیامت کے دن انسان کے سامنے اظہار کرے گا کہ اللہ نے وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ سچا، اور وعدتکم فاخلفتکم، مگر میں نے وعدہ کیا، میں نے اس کی خلاف ورزی کی. اب کیا کہتا ہے وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم. میرا قصور تو صرف یہ ہے کہ میں نے تمہیں ایک پلاننگ دی، ایک بات بتلائی، تمہیں دعوت دی، تم نے اس کو قبول کر لیا. اللہ کی بات کو قبول نہیں کیا، میری بات کو قبول کر لیا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے نہ لتاڑو، مجھے نہ کچھ کہو. اور تم نے اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں کیا، میرے وعدے پہ یقین کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے آج کیفیت یہی ہے کہ جو کوئی شیطان کہتا ہے ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں. رب ذوالجلال والاکرام نے جو وعدے کیے ہیں اور جو بشارتیں دی ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ میرا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے کہ ان کے لیے بخشش اور مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اور یہی حضرات اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اللہ
تیرے رسولوں نے تیرا وعدہ جو ہمیں دیا ہے، آپ وہ وعدہ ہمارے بارے میں پورا کیجیے۔ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، انبیاء کے ذریعے آپ کا پیغام پہنچا ہے کہ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا میں اسے جنت دوں گا۔ اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ آتنا ما وعدتنا علی رسولک، یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ہم اللہ ذوالجلال کو وعدہ یاد نہیں کرواتے، اللہ کو تو سب کو یاد ہے، لیکن ہم ان الفاظ سے اظہار بندگی کرتے ہیں، اظہار عبدیت کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کے منگتے ہیں، آپ کے بھکاری ہیں اور آپ کے سائل ہیں۔ آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی حضرات اللہ سبحانہ و تعالی جب انہیں جنت دے گا تو یہ جہنمیوں سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا۔ جنتی کہیں گے او جہنمیوں، حالانکہ جنت سے جہنم دور ہوگی۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ نگاہ تیز اللہ کر دے گا، یہ کمزور آنکھیں نہیں رہیں گی، طاقتور آنکھیں ہوں گی جنت میں، اور طاقتور آنکھوں کی وجہ سے ہی جنتی اللہ رب العزت کا دیدار کر پائیں گے۔ یہاں تو اللہ ذوالجلال کے انوار کی تجلیات یہ آنکھیں برداشت ہی نہیں کر سکتی، پہاڑ برداشت نہ کر سکا، یہ آنکھیں کیا برداشت کریں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، لیکن جنت میں اہل جنت کو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا دیدار کروائیں گے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں 14ویں چاند کے دیکھنے میں کبھی اشتباہ ہوا ہے؟ نہیں۔ فرمایا جس طرح تمہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ 14ویں رات کا چاند ہے، اسی طرح تمہیں یقین ہوگا کہ آج ہم اپنے رب ذوالجلال والاکرام کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آنکھیں تیز ہو جائیں گی، آواز بھی تیز ہوگی، اور یہ اس وقت پکار کے کہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جہنمیوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو سچا وعدہ اللہ ذوالجلال کا دیکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے ساتھ جو اللہ کا وعدہ تھا ہم نے اس کو پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ تم نے پا لیا؟ جہنم کی سزا بھگت رہے ہو؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں پا لیا۔ لیکن اب نعم کہنے کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر کبیر۔ جہنمیوں کے بارے میں بھی اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ کا وعدہ ہے کن سے؟ منافقوں سے اور کافروں سے۔ کس بات کا؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ کافر رہیں گے۔ حسبہم ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، ان پر اللہ ذوالجلال کی پھٹکار اور ہمیشہ رہنے والا ان کے لیے عذاب۔ یہ نہیں کہ کبھی تعطل ہوگا، کبھی رکاوٹ، چلو کچھ لمحے کے لیے ان کو عذاب تخفیف دے دو، چھٹی دے دو، نہیں، ہمیشہ کا عذاب۔ اللہ اکبر کبیر۔ حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ جہنم میں گریں گے یہ کافر اور مشرک، یہ جسم جل جائے گا، یہ جسم جل جائے گا، اور جو ہی یہ چمڑی چلے گی اللہ ذوالجلال دوسری چمڑی ان کے جسموں پر
لگا دے گا۔ علماء نے یہاں کہا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، کٹ لگتا ہے نا جسم پر، تو یہ اوپر کی چمڑی کو درد ہوتا ہے، گوشت کو نہیں ہوتا۔ اسی لیے بتلایا ہے کہ جسم کے جلنے پر یہ چمڑا دوبارہ، تاکہ اس عذاب میں تخفیف کا تصور بھی نہ رہے۔ جو ہی یہ جسم جلے گا دوبارہ چمڑا لگا دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات اس کے ساتھ یہاں یہ بھی دیکھیں، اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ مگر ایمان والے، ان کے بارے میں یہ کیفیت نہیں ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے اور جل کے کوئلہ ہو جائیں گے، ان کو ہمیشہ کی سزا نہیں ہوگی، وہ جل کے کوئلہ ہو جائیں گے۔ پھر ان کی سفارش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو جہنم سے نکال کے مول حیات میں ڈبکیاں دے دے کے اثر نو ان کا جسم جو ہے وہ تر و تازہ کیا جائے گا اور پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی تخفیف ہے کافر اور ایمان مومن کے مابین۔ خیر یہ باتیں علیحدہ ہیں، جو بات میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کفار کے لیے بھی وعدہ ہے اور مومن کے لیے بھی وعدہ ہے۔ انہی آیات سے دھوکہ لگا ہے معتزلہ کو بھی اور خارجیوں کو بھی۔ یہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ جہنمی ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن یہ تصور غلط ہے۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب مسلمان اگر اللہ ذو الجلال والاکرام چاہے تو پہلے ہی معاف کر دے، اور اگر چاہے تو اللہ ذو الجلال اس کے گناہوں کی سزا دے کے پھر اسے جنت میں بھیج دے۔ جہنم لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جہنم ہمیشہ ان کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم۔ اور یہ حضرات قرآن مجید ہی سے استدلال کرتے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ جو آدمی کسی مومن کو مسلمان کو قتل کر دیتا ہے وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے من یقتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مومن کو قصداً قتل کر دیتا ہے، خطا نہیں، قصداً، تعمداً، ارادتاً، اس کا بدلہ جہنم میں ہے، اس پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور یہ جہنم میں جائے گا، وہیں رہے گا۔ یہ جہنم کی سزا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ ذو الجلال نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ وہ مال ان کا نئی پیٹوں میں اتار رہے بلکہ جہنم کے انگارے کھا رہے۔ مت سمجھے کہ جناب بڑا لذیذ کھانا ہے اس مال کا، نہیں، یہ لذیذ نہیں ہے بلکہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ اسی طرح محسنات پر، نیک اور پاک دامن عورتوں پر یا مردوں پر جو تہمت زنی کرتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ جہنم جائے گا۔
فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. جو پاک دامن نیک اور شریف ان پر اتہام لگاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور وہ بڑا عذاب جہنم کا ہے. یعنی یہ وہ آیات ہیں جن سے یہ خوارج بھی اور معتزلہ بھی استدلال کرتے تھے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جہنمی. وہ شفاعت کی حدیث کا بھی انکار کرتے تھے اور شفاعت کی بھی تعویل کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ مومن جہنم سے نکالا جائے گا میری سفارش سے، اس کا بھی انکار کرتے تھے. لیکن عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ آیات پڑھ کے ہم پہلے یہ سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النساء کی یہ آیت نازل کی جس میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں جو شرک کرتا ہے، اور مشرک کے علاوہ جس کو چاہے اللہ ذوالجلال معاف کر دے، جس کو چاہے اللہ معاف فرما دے. کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہم نے سمجھ لیا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. وہ اللہ کی مشیت پر ہے، وہ اللہ کی مشیت مرضی پر ہے. اللہ چاہے تو اسے پہلے ہی معاف کر دے اور مظلوم کو اپنی طرف سے صلہ عطا فرما دے، اور اللہ چاہے تو سزا دے کے پھر جنت میں بھیج دے. یہ اللہ رب العزت کی مشیت پر موقوف ہے. یہی تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہی صحیح ہے. اس کے برعکس جو خیال رکھتے ہیں وہ غلط ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے یا اسی سورۃ زمر میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ایمان والو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ رہو، نا امیدیں نہ بنو، اللہ سارے گناہ بخش دے. اب سوال یہ ہے کہ جہنم کے لیے بھی وعدہ ہے اور جنت کے لیے بھی مومنوں کے ساتھ وعدہ ہے. اب جنت کی جہنمیوں کے لیے یعنی نافرمانوں کے لیے جو وعدہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، جس طرح میں نے یہ آیات پڑھی ہے اور سزا سنائی ہے اللہ ذوالجلال نے، اس کو اللہ ذوالجلال پھر پوری کیوں نہیں کرتا؟ صحیح مسلک جو صحابہ کرام اور سلف کا ہے، اہل سنت کا ہے، اہل محدثین کا ہے، پھر وہ صحیح کیسے ہوا؟ یہ بات قابل فہم ہے. ایک بات ہے وعدے کی، ایک بات ہے وعید کی. یعنی ایک وعدہ ہے جنت دینے کا، ایک وعید ہے جہنم میں پھینکنے کی. ہے وعدہ دونوں سے، مگر ایک وعدے کا تعلق ہے جنت کے ساتھ اور ایک وعدے کا تعلق ہے جہنم کے ساتھ، جس کو وعید کہتے ہیں. وعدہ اور وعید، بھلائی کا وعدہ جو آدمی وعدہ پورا نہ کر سکے، دو اسباب سے پورا نہیں کر سکتا. یا تو وہ وعدہ پورا کرنے پر قادر نہ ہو، یا وہ اپنے وعدے پر سے منحرف ہو جائے. لیکن یہ دونوں چیزیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارے میں محال ہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
اور اللہ ذوالجلال کے لیے وعدہ پورا کرنا یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، محالات میں سے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا تھا، دریا کی لہروں میں اسے سپرد کر دو، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ بیٹا لٹا دوں گا تیری گود میں۔ اللہ ذوالجلال نے وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ وہاں اس کے گھر میں پالا جو موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتا ہوا بچوں کو قتل کر رہا تھا، اللہ نے اس کے ہاتھوں پرورش کروائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر والدہ کے ہاں پہنچایا دودھ پلانے کے لیے۔ سورۃ طٰہٰ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یعنی وعدہ اور ہے، وعدہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اور وعید یہ کیا ہے؟ اللہ وعید دیتا ہے اور پھر وعید کو پورا نہیں کرتا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کی طرف سے فضل ہے، اور فضل و کرم یہ اللہ کے لائق ہے، اللہ ہی کی شان ہے، جس پر چاہے جو چاہے فضل فرمائے۔ یعنی ایک ہے وعدہ، ایک ہے وعید۔ وعدہ ہے اہل جنت سے، وعید ہے نافرمانوں سے، کافروں اور منافقوں سے۔ لیکن کافروں اور منافقوں کے ساتھ تو اللہ نے فرما دیا کہ میں انہیں نہیں معاف کرنا۔ باقی کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ معاف فرما دے۔ اب یہ بخشش کا اعلان یہ اللہ ذوالجلال کا ان کے لیے کیا ہے؟ فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ ذوالجلال احسان یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی شان کے شایان موافق ہے۔ لیکن وعدے کی خلاف ورزی، جنت کا وعدہ کر کے، کامیابی کا وعدہ کر کے، کامرانی کا وعدہ کر کے پھر پورا نہ کرنا، یہ تو دلیل بن جاتی ہے کہ اللہ ذوالجلال قادر نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، حالانکہ اللہ ذوالجلال ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اس لیے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہی صحیح ہے، وہی صحابہ کرام کا ہے۔ جو بدعی فرقے ہیں، معتزلہ ہے، خارجی ہے، ان کا یہ فکر درست نہیں ہے کہ جناب جن کے بارے میں سزا جہنم میں کی آئی ہے وہ اب جہنم میں جائیں گے، نہیں، وہ اللہ کی مشیت پر ہے، سوائے مشرک کے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ ذوالجلال معاف فرما دے۔ جس طرح فرمایا یا عبادی لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ رہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور مثالیں موجود ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو اس کو بھی معاف کر دیا جو 100 قاتل کا تھا، 100 کا قاتل تھا، ایک کا نہیں، 100 قتل جس نے کیے تھے۔ وہ توبہ کے ارادے سے گھر سے چل نکلا، راستے میں موت آ گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بھی بخش دیا۔ تو اللہ ذوالجلال کا ایک ہے وعدہ، ایک ہے وعید، دونوں میں فرق ہے۔ وعدے میں اللہ ذوالجلال نیکوں کے ساتھ جو وعدہ ہے اس کی مخالفت نہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ ذوالجلال کی شایان شان نہیں ہے، اور وعید اس کی خلاف ورزی یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے فضل کی متقاضی ہے، اور یہ عین اللہ ذوالجلال کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی دولت سے ہمکنار فرمائے، نیکی کی توفیق دے، اور اللہ ذوالجلال نے جو اہل ایمان سے وعدہ کر رکھا ہے، ہم یہی عرض کرتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔